جنت کی نعمتیں کیا ہیں، وہاں پر کس انداز سے محلات تعمیر ہیں۔ ایک ایک محل جو جنتیوں کو دیا جائے گا، اس کی دیواریں ایک سونے کی اینٹ سے، ایک چاندی کی اینٹ سے، پھر ہر محل کے اندر نہر جاری ہوگی۔ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسے باغیچے تمہیں دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو اس سے پانی پی لے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ لا نظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے اگر اس سے دنیا میں ایک کسی کو پلا دیا جائے۔ وہ جنت کی نہریں ایک ایک کا سب، ایک ایک جنتی ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ پھر اس کے بارے میں سورہ واقعہ میں ملتا ہے یہ کیسے بیٹھے ہوں گے جنتی۔ قرآن پاک سورہ واقعہ پڑھو تو جنتیوں کو بٹھایا جائے، ایک جنتی اس پر مسہری پر بیٹھے ہوگا، متکئین، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ جنت کے احوال بیان ہو رہے ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور آمنے سامنے ہوں گے دوسرے جنتی بھی۔ دوسرا جنتی اس طرف ہے، ایک جنتی اس طرف ہے، آمنے سامنے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہاں خوبصورت لڑکے خدمت کے لیے معمور ہوں گی۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور اللہ فرماتا ہے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ایسی جیسے کہ چمکدار موتیوں کی طرح۔ ایک ایک جنتی کو 70 حوریں خدمت میں دی جائیں گی۔ جنت میں کسی چیز کی فکر نہیں، اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی چیز کا خوف ہوگا نہ کسی چیز کا غم ہوگا۔ نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے کلما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، جس چیز کی خواہش ہوگی نا وہ ان کا کھانا وہاں سامنے رکھا ہوگا۔ پھل کھانے کی خواہش، وہ جو کھانے کی خواہش کریں گے جنتی وہ وہاں پر خدمتگار جنت میں لا کر ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور فرمایا گیا کہ ہر بار ایک ہی قسم کے پھل کی طرح شکل ایک ہی ہوگی اور مزے الگ الگ ہوں گے، ایک ہی چیز لائی جا رہی ہے۔ تو جنتی ہو سکتا ہے آپ نے سیب کھانے کی خواہش کی، لایا گیا، بعد میں کیلا کھانے کی خواہش کی گئی، پھر ویسے ہی سیب کی طرح ہی شکل لائی گئی، پھر بعد میں آپ کو گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تب بھی سیب کی طرح ہی چیز لائی گئی۔ تو جنتی کہیں گے کہ یہ کیا ہے، جب جب ہمیں رزق دیا جا رہا ہے ایک ہی طرح کا دیا جا رہا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہیں گے وہ ایسا ہی ہم کو اس سے پہلے بھی ملا تھا۔ اللہ فرمائے گا وہ ایسا نہیں ہے، وہ اتوا متشابہا، بلکہ اس سے ملتا جلتا ہے، یہاں تک کہ جنتی خواہش کرے گا کہ مولا میں تیرے رسول کے صحابہ دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں تیرے انبیاء کے محلات دیکھنا چاہتا ہوں، لے جاؤ اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، جتنے انبیاء ہیں سب کے دربار میں جاتا رہے گا، جنت میں سیر کرتا رہے گا۔ وہ وقت بھی کیسا ہوگا جب تم خواہش کرو گے مولا میں محمد رسول اللہ کے محل میں جانا چاہتا ہوں، کہا جائے گا لے جاؤ۔ وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اپنے صحابہ کے ساتھ، لیکن زیارت تمہیں بھی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں بھی جنتی پہنچیں گے، ہر ایک کو دیکھیں گے۔ پھر جانتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے سب کی تو نے زیارت کی، اب حجابات ہٹاتا ہوں تو میرا بھی دیدار کر لے۔ اللہ رب العزت وہاں پر حجابات ہٹائے گا، اور بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ جنت میں انہیں سنایا جائے گا، کس سے؟ کہا جائے گا حوران جنت کو کہ اپنی سریلی آواز سے انہیں نغمات توحید سناؤ، اللہ تعالیٰ کے حمد کی، توحید کی وہ سریلی آواز میں نغمات سناتی رہیں گی۔ جانتے ہیں جس کو سننے کا شوق ہوتا ہے وہ مدہوش ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کی حمد حوران جنت سے سنتے سنتے 100 سال گزر جائیں گے، 100 سال گزر جائیں گے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیوں سیراب ہو گئے؟ کہیں گے مولا اور بھی ہم سننا چاہتے ہیں، اور بھی ہمیں سنایا جائے۔ پھر کہا جائے گا دنیا میں سب سے میٹھی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ داؤد علیہ السلام، لحن داؤدی مشہور ہے۔ جب داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے آسمان میں رک جایا کرتے تھے، پہاڑ وجد میں آتے تھے داؤد علیہ السلام کی آواز پر۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندو کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میرے نبی داؤد سے میں تمہیں نغمات توحید سناؤں؟ داؤد علیہ السلام سے کہا جائے گا
کہ اے داؤد آپ میرے ان بندوں کو میری حمد سنائیں۔ داؤد علیہ السلام اپنی میٹھی آواز میں جب نغمات توحید گنگنا رہے ہوں گے، 100 سال گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ پھر مولا تعالیٰ فرمائے گا سیراب ہو گئے، تم سیراب ہو گئے۔ جنتی کہیں گے مولا تیری حمد اور بیان ہو تو اچھا ہے، اب ہاں اور ہم سننا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں حجابات ہٹاؤ، میں خود سناؤں میرے بندے سنیں گے۔